الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا طاہر پٹھان صاحب، حضرت مولانا غلام سید اشرفی صاحب، حضرت مولانا انجم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب حسن خان پٹھان صاحب، گجرات پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما میری عزتدار ماں اور بہنیں، میرے مجلس کے رفقا جناب راجو مومن صاحب، دانش صاحب، احد صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے دریاپور سے جناب حسن لالا کو مجلس نے یہاں سے اپنا امیدوار بنایا۔ ان کا انتخابی نشان پتنگ ہے، تو میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے کہ 5 تاریخ کے دن آپ لوگ صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں، اپنے اتحاد کا ثبوت دیں، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین گجرات میں پہلی مرتبہ ویدھان سبھا یا اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے مجلس نے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں حصہ لیا، تو احمد آباد میں مجلس کے اراکین بلدیہ کو آپ نے کامیاب کیا، گودرا میں، موڈاسا میں، بھروچ میں عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں پر اعتماد کیا اور ان کو کامیاب کیا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم انتخابات میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں، بھارت کے لوکتنتر میں جس کسی سماج کا سیاسی ان کا نمائندہ ہوگا، وہ سماج ترقی کرتا ہے کیونکہ ان سے انصاف ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی لوک سبھا ہے، اور بھارت کی لوک سبھا میں جہاں پر ہر سمودائے کو ان کی نمائندگی کا حق ملتا ہے، ہمارے ملک کے بزرگوں نے جب اس ملک کے سنویدھان کو، آئین کو بنایا، تو انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت رہے گی، مگر شراکت داری کی جمہوریت رہے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریپرزنٹیشن فارم آف ڈیموکریسی۔ مگر آج اگر آپ دیکھتے ہیں بھارت کی لوک سبھا میں، تو اگر سب سے کم کسی سمودائے کی نمائندگی ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں، تو وہ السنکھیک سماج مسلم اقلیت کی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گجرات میں آخری مرتبہ اگر ایک مسلم اقلیت کا فرد پارلیمنٹ کو گیا تھا تو 1984 میں گیا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 37-38 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جب تک آپ متحد ہو کر اپنی ایک آواز کو، چاہے اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، میونسپل کارپوریشن ہو، ضلع پنچایت ہو، آپ ان کو نہیں بھجائیں گے، آپ کی تکلیف، آپ کی ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہ ہم نے آزما کر دیکھ لیا سرزمین دکن میں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کے 7 اراکین اسمبلی تلنگانہ میں اور اس وقت آندھرا پردیش میں بھی تھے، ہم کبھی بھی کسی حکومت میں شرکت نہیں کیے، نہ ہمارا کوئی ایم ایل اے منسٹر بنا۔ مجلس نے ہمیشہ اپنی سیاسی طاقت جو عوام نے ہم کو دی، جو ٹھہر کر دھوپ میں بارش میں ٹھہر کر ہم کو ووٹ ڈال کر ہم کو کامیاب کیا، تو مجلس نے اس عوام کے فائدے کے لیے کام کیا۔ آج سرزمین حیدرآباد پر مجلس اتحاد المسلمین کے 7 اراکین اسمبلی ہیں، 44 اراکین بلدیاں ہیں، تلنگانہ کے مختلف ضلعوں میں 100 سے زائد مجلس کے اراکین بلدیاں ہیں۔ ہمارا ایک ڈپٹی میئر بھی ہے، وائس چیئرمین بھی ہے، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجلس کا ایک میڈیکل کالج بھی ہے، مجلس کا ایک انجینئرنگ کالج بھی ہے، مجلس کا ایک MBA MCA کالج ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر ہے، نرسنگ کا کالج ہے، بی فارمیسی کا کالج ہے، اور بھارت کے آئین اور سمویدھان کے آرٹیکل 30 کے تحت ان تعلیمی اداروں کا قیام ہمارے مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی کی بصیرت افروز دور اندیش قیادت نے اس کو قائم کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 84 سے ڈیکن میڈیکل کالج میں ہر سال 150 مسلم بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں۔ 84 سے آج ہم 2022 میں آ گئے، انجینئرنگ کالج میں ہر سال 250 بچے انجینئر بن کر نکلتے ہیں، MBA کا کالج ہے، MCA کا کالج ہے، فارمیسی کا ہے، ہاسپٹل مینجمنٹ کے 50 ہر سال بچے MBA ہاسپٹل مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ بھارت میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، سیاسی جماعت کا اس طرح کے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، اور کامیابی سے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان تعلیمی اداروں سے 37-38 سال سے جو بچے ڈاکٹر، انجینئر، MBA MCA آرکیٹیکٹ یہ بن کر نکل رہے ہیں، وہ نہ صرف وہ طاقتور ہو رہے ہیں بلکہ ان کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے، جہالت کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان کو اپنے حقوق معلوم ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ناانصافی کے خلاف۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے کیسے قائم کیا؟ حیدرآباد کی عوام نے مجلس کو سیاسی طاقت دی، تو ہم نے اس سیاسی طاقت کا استعمال اپنی جیب یا اپنے تجوریوں کو بھرنے کے لیے نہیں کیا۔ ہمارے مرحوم قائد صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ نے وہ سیاسی طاقت کا استعمال عوام کو، غریب مسلمانوں کو، دلتوں کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال کیا۔ 2 اسپتال مجلس حیدرآباد میں چلاتی ہے، ایک 400 بیڈ کا اسپتال اور ایک 800 بیڈ کا اسپتال مجلس چلاتی ہے۔ کم سے کم پیسوں میں وہاں پر ان غریبوں کا علاج ہوتا ہے۔ کووڈ جب شروع ہوا تھا تو سب سے کم پیسوں میں کووڈ کا علاج مجلس کے اسرا ہاسپٹل میں کیا جاتا تھا۔ لوگ تعجب کرتے تھے کہ دوسرے اسپتالوں میں ایک دن کا 2 لاکھ، 5 10 لاکھ کرایہ ہے، کیسے مجلس کے دواخانے میں کم سے کم پیسوں میں علاج ہو رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری یہ باتیں سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ مجلس کو سیاسی طاقت دیں گے، اگر آپ یہاں سے لالا کو کامیاب کریں گے، اگر جمال پور کی عوام صابر بھائی کو کامیاب کرے گی، دانی نمڑا کی عوام ہماری بہن کو کامیاب کرے گی، کوشیکا پرمار کو، اگر وڈگام کی جنتا ہمارے امیدوار کو کامیاب کرے گی، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے جو سیاسی طاقت آپ حاصل کریں گے، مجلس اس سیاسی طاقت کو استعمال کرے گی، تعلیم کے ادارے قائم کرے گی۔ ہاں، ڈیولپمنٹ کا کام تو ہوتا ہے، مگر مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟
آپ کو تعلیمی ادارے قائم کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام تعلیمی ادارے جتنے ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ میرے ذاتی ادارے نہیں ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں یہ نہیں بانٹے جائیں گے۔ یہ آپ کا ایک اثاثہ ہے، قوم اور ملت کا اثاثہ ہے۔ یہ ٹرسٹ کے تحت یہ کام ہوتا ہے۔ میں مر جاؤں گا اور ہم سب اس دنیا سے جائیں گے، مگر انشاءاللہ صبح قیامت تک کے تعلیمی ادارے آباد اور شاداب رہیں گے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی دولت ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ مجلس جب ووٹ مانگتی ہے تو صرف ایم ایل اے بننے کے لیے ووٹ نہیں مانگتی مجلس ووٹ۔ مجلس جب آپ سے کہتی ہے کہ پتنگ کے نشان پر 5 تاریخ کو جا کر ووٹ ڈالو لالا کو، صابر بھائی کو، اس لیے نہیں کہ وہ جا کر اسمبلی میں بیٹھ جائیں یا آپ کے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو جائے، اس لیے کہ آپ طاقتور ہو، آپ کو طاقت ملے، آپ کا روب اور دبدبا بڑھے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ لوگ بولتے کہ کیا طاقت، کیا روب دبدبا بتاؤ۔ آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک ایم ایل اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکنے کی کوشش کی، ویڈیو جاری کیا، پوری عوام روڈوں پر نکل کر آ گئی۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ایک حساس مسئلہ تھا۔ تمام نوجوان رات بھر حیدرآباد کے پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ اویسی صاحب تم کیا کرو گے، اس کا جواب کیا دو گے؟ تو میں نے کہا اس کا جواب ہم پتھر سے نہیں دیں گے، اس کا جواب ہم تشدد سے نہیں دیں گے، اس کا جواب ہم قانون سے دیں گے۔ ہم نے تلنگانہ کے حکومت سے کہا کہ قانون کو استعمال کرو، وہ بھاجپا کے ایم ایل اے کے خلاف۔ ہم سے پوچھا گیا کون سا قانون؟ ہم نے کہا تڑی پار کا قانون لگاؤ، اس کو جیل میں ڈال کر بند کرو، جبھی اس کا دماغ ہلکا ہوگا۔ 2 مہینے سے زیادہ، 2 یا 3 مہینے قریب وہ بھاجپا کے ایم ایل اے اپنے آپ کو جیل میں اس کو رکھنا پڑا، ہائی کورٹ سے بیل لے کر آیا۔ یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کی طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پر نکل کر آ کر نعرے ماریں اور اس کے بعد آپ گھر جا کر سو جائیں۔ اور یاد رکھیں میری اس بات کو، آپ اور ہم ہر روز احتجاج نہیں کر سکتے۔ کتنے دن احتجاج کریں گے؟ مگر احتجاج کرنا ضروری ہے، مگر آپ کی طاقت کہاں ہے بتائیے۔ ہم نے سرکار سے کہا، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب نوجوان رات میں حیدرآباد میں احتجاج کر رہے تھے تو ایک رات میں صبح 2:30-3 بجے 80 بچوں کو اٹھا کر گرفتار کر کے لے کر چلے گئے۔ گھر کے دروازوں کو حضرت پولیس لات مار کر بچوں کو پکڑ کر لے کر گئی۔ ان کے ماں باپ نے ہم کو ٹیلی فون کیا، پریشان تھے۔ میں نے ان کے ماں باپ سے کہا کہ اماں تم مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دو، صحیح سلامت تمہارے پورے بچے اپنے گھر کو آئیں گے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس کے کارپوریٹر اس پولیس اسٹیشن کو گئے۔ ہم نے پولیس سے یہ کہا کہ ان بچوں نے کچھ غلطی نہیں کی ہے، احتجاج کیا ہے، پرامن احتجاج کیا ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر 80 بچوں کو پولیس اسٹیشن سے رہا کروا کر ان کے گھر کو ہم نے روانہ کیا۔ تو میڈیا نے کیا کیا؟ بچوں کا جب رہائی عمل میں آئی، ایک تو غیر ضروری کے گھر کو توڑ کر بچوں کو پکڑا گیا، تو وہ بچے جب پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے تو مجھ سے فون پر بات کی، تو کسی نے ہوشیاری کی، بی جے پی کا ایجنٹ تھا ہوگا، اس نے میرے فون کی گفتگو ریکارڈ کر لی اور ریکارڈ کر کے میڈیا نے خوب چلایا، اور دیکھو ویسی بچوں کو پولیس کو دباؤ ڈال کے چھڑا دیا۔ مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے کون سا غلط کام کیا؟ جو بچے بے قصور ہیں وہ پولیس سے چھٹنے چاہیے، جو گناہ کرتے ہیں ان کو جیل کو بھیجائیے۔ یہ بچے بے قصور تھے، ہم نے ان کو چھڑا دیا۔ یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑا نعرہ مار دیں گے
تو کہاں آپ کی طاقت نہیں ہے؟ وہ آپ کی طاقت آپ کا ایم ایل اے ہے. آپ کی طاقت، آپ کی سیاسی طاقت وہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے. میں جب کبھی بھی کل احمد آباد میں تھا، مجھے حیدرآباد سے ایک لڑکے نے فون کیا اور کہا فون پہ فون کر رہا ہے، ایس ایم ایس بھیجا رہا ہے کہ ارجنٹ بات کرو، ارجنٹ بات کرو. آخر میں 10-15 مرتبہ جب اس کا ارجنٹ آیا، میں فون کیا، میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہوا، اتنا ارجنٹ کیا ہے، زندگی اور موت کی کیا فیصلہ ہے، کچھ بتاؤ. تو بولا کہ نہیں اویسی بھائی، ایک پولیس کے انسپیکٹر نے غیر ضروری میری گاڑی کو روک لیا اور 500 روپے کا چالان کیا. میری گاڑی کو روک لیا، میں زوماٹو چلاتا ہوں، ذرا چھڑا دو نا. میں نے کہا دو فون ایس آئی کو. تو ایس آئی نے کہا میں نے بات کروں گا. میں نے پھر ایس آئی کو ملا، میں نے کہا چھوڑ دو، غریب ہے، زوماٹو کا ایجنٹ ہے. اپنی موٹر سائیکل لے کر چلا گیا. اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ کیا جب تمہاری گاڑی اگر کوئی غیر ضروری کو روک لیتا ہے تو کیا تم اپنے ایم ایل اے کو فون کر سکتے ہیں؟ آپ کیا آپ اپنے ایم پی کو فون کر سکتے ہیں؟ آپ ہم فون اٹھاتے ہیں ان کا، کیونکہ ہم ان کے خادم ہیں. اسد الدین اویسی کے بارے میں آپ غلط مت سمجھو، میں ایم پی ہوں مگر میں خادم ہوں جنتا کا. آپ نے مجھے کامیاب کیا، آپ کے دعاؤں سے اللہ نے مجھ پر کرم کیا، میں کامیاب ہوا. یہ کام، یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہر حیدرآباد میں جتنے اردو سکول ہیں، آپ کو جان کر حیرت اور خوشی ہوگی کہ ہر سال ہم ان سکولوں میں غریب بچے جو پڑھتے ہیں 10,000 سکول کے بیگ ان کو دیتے ہیں. 10,000 سکول کے بیگ، اس میں ایک لانگ بک، کمپاس باکس ہوتا ہے. 10ویں جماعت کے بچوں کی امتحان کی فیس دیتے ہیں. کتنے 5-5 ہزار بچوں کی 10th کے ایگزام کی آل ان ون گائیڈ بنا کر دیا جاتا ہے کہ پڑھو تم جا کر قابل بنو. یہ کام مجلس کرتی ہے، اسی لیے ہم کامیاب ہوتے. اسد الدین اویسی اپنی تقریر سے نہیں جیتتا. اسد الدین اویسی اس لیے جیتا کہ ہمارے بزرگ صلاح الدین اویسی میں دور اندیشی تھی، ان میں یہ ایمانداری تھی، ان میں ڈر تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو غریب عوام دھوپوں میں ٹھہر کر مجھے اور ڈالتی ہے، وہ غریب عوام جو فسادات میں اپنے ماں اور بہن کو کھو دیا، وہ غریب عوام جس میں فسادات میں ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، وہ غریب عوام جو فسادات میں پولیس کی گولیوں کا شکار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، وہ غریب عوام جو جھوٹے پولیس کے کیسوں میں جیلوں میں سڑتے ہیں، انہی کی وجہ سے مجلس کو یہ مقام حاصل ہوا. مجلس غریبوں سے پنپی اور غریبوں میں قائم ہے. مجلس کوئی دولت مندوں کی پارٹی نہ تھی، نہ کبھی رہے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو آپ سمجھیے. ایم ایل اے کوئی بھی بن سکتا ہے، ایم پی کوئی بن سکتا ہے، مگر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو کیا طاقت مل رہی ہے؟ ہاں، کوئی پیسے خرچہ کرے گا، خوب پیسے لٹائے گا، مگر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بتاؤ میرے کو، آپ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے. اسی لیے مجھ سے نفرت کی جاتی ہے، مجلس سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میرا خواب ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں گجرات میں وہ کام کروں جو ہمارے بزرگوں نے حیدرآباد میں کیا تھا. اور اس میں آپ کا ساتھ چاہیے، اس میں آپ کا تعاون چاہیے، اس میں آپ کی دعائیں چاہیے. اور میں آپ کو خواب بتلا رہا ہوں، آپ بڑے خواب دیکھنا شروع کرو. لوگ بولتے ہیں کہ مجلس فلاں بی جے پی کی ایجنٹ ہے. اسد الدین اویسی امیت شاہ سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. یہاں کے کانگریس کے ایم ایل اے نے بھی کسی میڈیا کے سامنے کہا، میں کانگریس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں دنیا کے کسی شاہ کو نہیں مانتا. یاد رکھو میری اس بات کو، میں کسی شاہ کو نہیں مانتا، میں کسی شاہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. مگر یہ بولے جاتے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں. ارے یاد رکھو، تم آج دنیا میں تو بول رہے ہو، مگر تم کو اپنے الزامات کا جواب دینا پڑے گا. اس دن جواب دینا پڑے گا
جب رب کریم ایک ایک انسان کی رائے برابر نیکی کا اجر دے گا اور رائے برابر گناہ کا تم کو جواب دینا پڑے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے کانگریس کے جو موجودہ امیدوار ہیں وہ یا ان کے سیاسی باپ میرے خلاف بول لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزت کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جہاں کہیں الیکشن لڑتے، ارے آگے ووٹ کاٹنے کے لیے، ارے کانگریسیوں یہ تو بتاؤ تمہارا راہل گاندھی کیسے ہار گیا امیٹھی سے؟ کیا میں جا کر امیٹھی میں الیکشن لڑا تھا؟ کیا میں لڑا تھا؟ نہیں لڑا، وہ ہار گئے، اسمرتی ایرانی سے ہار گئے۔ تو کیا کوئی تم نے اسمرتی ایرانی سے میچ فکسنگ کر لی تھی؟ کانگریس پارٹی کے کتنے 50 یا لوک سبھا میں کتنے ایم پی ہیں؟ تمہارے اتنے کم کیوں ہو گئے؟ کیا تم نے امیت شاہ کے پاس بیٹھ کر کوئی ڈیل کر لی؟ گجرات میں ایک بھی ایم پی نہیں جیتتا کانگریس کا، 2014 میں صاف، 2019 میں صاف۔ تو کیا تم نے مودی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لی تھی؟ یعنی ہر چیز ہم ہمارے گلے میں ڈال دیں گے۔ نہیں اویسی گجرات کیوں آئے؟ ارے کیا گجرات بھارت کا حصہ ہے نا؟ کیوں نہیں آئیں گے گجرات کو؟ جب مودی گجرات سے بنارس جا سکتے ہیں تو اسد الدین اویسی حیدرآباد سے احمد آباد کو نہیں آ سکتا۔ اور حیدر کا اور احمد کا بڑا خاص رشتہ یاد رکھو۔ ہمارے پیچھے نہیں کیوں لڑ رہے آپ؟ نہیں یہاں پر کیوں لڑ رہے ہیں آپ دریا پور میں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، علماء موجود ہیں، ذمہ داران قوم اور ملت موجود ہیں، میں بتانا چاہوں گا کہ چناؤ سے پہلے صابر بھائی کے پاس لوگ آئے تھے، آ کر صابر بھائی سے یہ کہا تھا کہ صابر 3 ایم ایل اے ہیں، ان کا دیکھ لے یار، کچھ کریں گے۔ تو صابر بھائی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تیار ہوں، میں بات کریں گے۔ تو صابر بھائی نے اپنا دل بڑا کر کے کہا تھا کہ راجکوٹ میں کون سی سیٹ ہے؟ ونکرا، واکانیر، اور یہاں کی سیٹ دریا پور کی مجلس کینڈیڈیٹ نہیں لڑائے گی۔ جمال پور سے صابر صاحب نے کہا کیونکہ میں 2 مرتبہ کا ایم ایل اے ہوں، میں وہاں سے لڑوں گا اور پارٹی نے مجھے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ بولے نہیں تم تینوں بھی نہیں لڑنا۔ اب آپ بتائیے تینوں بھی نہیں لڑنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے کارپوریٹر ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم رکے رہے، اسی لیے ہم نے لالا کا نام کا اعلان آخری وقت میں دیر سے کیا۔ لالا بہت ناراض ہو رہے تھے، لالا پٹھان ہے، ان کا پارا اوپر جا رہا تھا۔ اے صابر بھائی کیا ہو رہا ہے؟ میرے سامنے آ کر لالا اپنے سٹائل میں، لالا صبر کرو، جی صاحب آپ نے کہہ دیا۔ پھر لالا اپنے گھر کو بھی بلائے تھے، ہم کو کھانا وانا کھلائے۔ پھر لالا نے جاتے وقت پوچھا کہ صاحب کچھ یاد ہے نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت یاد ہے، ٹھہرو ابھی۔ ہم نے تو موقع دیا کانگریس پارٹی کو کہ آؤ، تم نے کہا تھا، ہم تیار تھے، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کا غرور اتنا ہے کہ تینوں چھوڑ دو۔ ارے کل تم بولے گے کہ احمد آباد سے مجلس کو ہٹا لو، گجرات میں الیکشن مت لڑو۔ کوئی بات اگر کرتا ہے تو واجبی بات کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کانگریس پارٹی کو ان کے ذمہ دار آ کر صابر بھائی سے ملاقات کیے تھے۔ میں آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بار بار یہ کہتے بی جے پی۔ 27 سال سے آپ بی جے پی کو نہیں ہرا پا رہے، آپ کیا ہرا پائیں گے بی جے پی کو؟ اچھا، میں نے 14 کینڈیڈیٹ کا ہم نے اعلان کیا، 14۔ کل باپو نگر سے ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس کو کانگریس کے لوگوں نے اس کو خرید لیا،
معلوم ہوا نہیں معلوم کہ اس کو 25 لاکھ روپے میں اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا اور کینڈیڈیٹ کو وڈرا بھی کرا لیا. اب آپ بولیے ان کی یہ حرکت کیا ہے؟ یعنی معلوم ہوا کہ کانگریس والے اپنے آپ کو بیچنے کو بھی تیار ہیں اور خریدنے والے بھی ہیں یہ لوگ. میں نے باپو نگر میں جا کر جلسہ کیا, اس کینڈیڈیٹ کے لیے جنتا سے اپیل کی کہ ووٹ دو. مجھے شرمندگی ہے کہ میں باپو نگر کی جنتا کو کیا صورت دکھاؤں گا جا کر, مگر آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا. آپ نے اس کو پیسے دے کر یا جو بھی ہے لالی پاپ دے کر خرید لیا. وہ کانگریس میں چلا گیا. اب کانگریس پارٹی سے پوچھو آپ تو بولے نہیں نہیں نہیں, ہم یہ سب کام نہیں کرتے. کیوں, تم کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہو؟ وہ کیسے بھاگا؟ وہ آپ 1 گھنٹے میں وڈرا بھی کرتا ہے اور دوسرے آدھے گھنٹے میں کانگریس کا وہ کپڑا ڈال کر غلامی کا اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میں کانگریس پارٹی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم سب کو خرید لو جو بکنا چاہ رہا ہے. جو اپنا ضمیر بیچنا چاہ رہا ہے اس کو تم خرید سکتے ہو, مگر یاد رکھو میں جان دینے کے لیے احمد آباد کو آیا ہوں. میں اپنا خون کا قطرہ یہاں پر بہانے کو آیا ہوں. میں اپنے آنسو بہانے کے لیے آیا ہوں. میں اپنا پسینہ بہانے کو آیا ہوں. کانگریسیوں یاد رکھو, میں اپنے مقصد کے لیے اس راہ میں مرنے کو تیار ہوں. میں مرنے کو تیار ہوں. میری آواز اگر بند ہوگی تو موت میری آواز کو بند کر سکے گا. آپ خریدیں گے, جو بکتا ہے خریدو, جو بکتا ہے تم اس کو خریدو. مگر اسد الدین اویسی کے بارے میں اگر تم یہ کہو گے تو تیار ہو جاؤ اس دن جب سب کا حساب کتاب اللہ کرے گا. ارے تم مجھے کیا خریدو گے؟ اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے. مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس بے وقوف نے اپنا ضمیر بیچ دیا. اگر وہ صابر بھائی کو آ کر بولتا کہ صابر بھائی ایسا معاملہ ہے میری مدد کرو, مجھے یقین تھا کہ صابر بھائی اس کی کچھ مدد کر دیتے. مگر یہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں, مجلس ان سے ملی بھی ہے, مجلس ان سے ملی بھی ہے. ارے ہم کسی سے ملے ہوئے نہیں ہیں. ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے, اور وہ کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک ہے. اور جس کا یہ کنیکشن ہوتا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت دولت ہلا نہیں سکتی ہے. تو کانگریس کے لوگوں کو ہاں ووٹ بھی ڈالنا ہے. خالی ہمارا بھاشن سن کے جا کے سو جانا نہیں ہے, کیونکہ کانگریس کے لوگ بولتے اویسی کے سبھا میں لوگ تو بہت آتے مگر ووٹ نہیں ڈالتے. آپ ووٹ ڈالیں گے لالا کو؟ ڈالیں گے؟ ڈالیں گے یا خالی ہمارا بھاشن سن کے واہ واہ خوش ہو کے چلے جائیں گے؟ ووٹ بھی ڈالو میرے بھائی. جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ اپنی طاقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ مجلس کو ووٹ ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا, سیاسی اہمیت میں اضافہ ہوگا آپ کے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چناؤ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور بار بار یہ ڈرانا بی جے پی کا ڈر, بار بار یہ بی جے پی کا ڈر دکھانا. اچھا بٹھاؤ, بچوں کو بٹھاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ کانگریس کے بارے میں بہت بول چکا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کے لوگ ذرا سوچیں گے منہ کھولنے سے پہلے. وڈگام کا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, دلت بھائی ہے, اس کے گھر پہ پہنچ کے بول تیرے کو کتنا چاہیے. اب آپ دیکھو باپو نگر میں کینڈیڈیٹ کا نام کیا تھا شبو کا, وہ جو باپو نگر میں 25 لاکھ میں اپنا ضمیر بیچ دیا اس کا نام شاہ نواز. وڈگام کا ہمارا دلت کینڈیڈیٹ اس کا نام کلپیش بھائی. ایک طرف شاہ نواز نے اپنی گندگی دکھا دی, گندگی کھا کر, اور کلپیش نے اپنے کردار کو دکھایا.
اور کلپیش نے کہا کہ میں بکنے والا نہیں ہوں، ابھی مل کر آ رہا ہوں کلپیش سے میں۔ کلپیش نے کہا کہ میرے پاس آئے تھے اسد بھائی، میں نے ان سے کہا کہ تم میرے سر پر بندوق لگا دو تب بھی میں اسد الدین اویسی کی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ دیکھیے، مجھے کلپیش کا جواب سن کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آنکھ میں آنسو آ گئے کہ جس کا نام شاہ نواز ہے وہ بک گیا، جس کا نام کلپیش ہے وہ کھڑا ہوا ہے اصول کے اوپر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والے کون؟ ہمارے ہی لوگ۔ سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے کون؟ ہمارے ہی صفوں سے۔ کربلا کے میدان میں نواز رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھتے اور پانی بند کرنے والے کون؟ ہمارے ہی لوگ۔ تو اب جب گھر میں دشمن ہے تو باہر سے دشمن کیوں آئے گا؟ ان گھر کے لوگوں کو پہچانو جو آپ کو ہمیشہ کمزور رکھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً بی جے پی کو ہرائیے۔ میں کب کہہ رہا ہوں مت ہراؤ بی جے پی کو؟ میں بی جے پی کے خلاف اتنا بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا کہ اتر پردیش کے چناؤ میں جب میری گاڑی ٹول گیٹ کے پاس آئی تو 6.5 فیٹ کے فاصلے سے 2 بی جے پی کے چہنے والے میری مجھ پر 6 راؤنڈ فائرنگ کیے۔ 6 راؤنڈ۔ یہ تو اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ میری موت نہیں تھی، ورنہ تو میں صرف ان کی بندوق کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ اب اس دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا۔ 6 فیٹ کے فاصلے سے مجھ پر گولیاں چلائی گئیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں گیا تو پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ۔ جب پارلیمنٹ میں گیا تو کانگریس کا ایک بھی ایم پی مجھ پر گولیاں چلانے والوں کی مذمت نہیں کیا۔ پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو۔ دوسرے ہی دن میں پارلیمنٹ گیا، اسپیکر صاحب سے ملاقات کی اور اسپیکر صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے 5 منٹ دیجئے بولنے کے لیے۔ تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ بالکل بولو اویسی، تم پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ صرف مسلم لیگ کے ایک ایم پی نے اٹھ کر کہا کہ اسد الدین اویسی کے گاڑی پر جو گولیاں چلائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں کانگریس کی مذمت کا محتاج نہیں ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں ان کی نفرت کو تمہارے سامنے۔ اگر ان کے نیتا کی سیکیورٹی کم کی جاتی ہے تو کانگریس آسمانوں کو سر پر اٹھا لیتی ہے، اور ایک 4 مرتبہ کے ایم پی کی گاڑی پر 6 گولیاں چلائی جاتی ہیں تو کانگریس کے لوگ گونگے بن کر بیٹھ گئے۔ مگر میں ان کی مذمت کا محتاج نہیں ہوں، میں ہمیشہ اللہ کا محتاج تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری جان اسی وقت جائے گی جب اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، نہ میں کبھی پیچھے ہٹوں گا، نہ اپنی پیٹھ کو دکھاؤں گا۔ اگر اللہ نے میری اس راہ میں اگر موت لکھی ہے شہادت کے ذریعے تو اس سے بڑا انعام مجھے نہیں مل سکتا دنیا میں اللہ کی طرف سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں تم اسد الدین اویسی کو نہیں جانتے۔ میں اپنے مقصد میں، اپنے اصول میں پورا مستحکم ہوں۔ میں نے سیاست سیکھی تو ایک اپنے والد کے پیر اور علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سیکھا۔ میرا مقصد سیاست میں اپنی مقبولیت کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ مجھے یہ سکھایا گیا کہ تم اگر جیت رہے ہو تو عوام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر آپ کے اس علاقے میں میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ کانگریس کے دور حکومت میں آپ نے فسادات دیکھے، 85 کا، 92 کا، 2002 کا آپ نے فساد دیکھا، مگر کیا آپ اندازہ لگائیے آپ تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ آپ کو کیا ملا مجھے بتاؤ؟ جو کچھ آج آپ کے پاس ہے وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، وہ آپ کے اللہ کی ذات پر توکل کا نتیجہ ہے۔ کسی پارٹی نے آپ کو کیا دیا مجھے بتاؤ؟ کیا کسی نے کاروبار میں مدد کی؟ کیا کسی نے بینک سے لون دلایا؟
کیا کسی نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. مگر جب چناؤ آئے گا تو یہ انٹرنیشنل فقیر آ کر کہیں گے کہ بھاجپا کو روکنا ہے، جھولی بھر دے بابا، جھولی بھر دے. یہ انٹرنیشنل فقیر ہیں یہ لوگ. جب چناؤ آتا ہے تو بولیں گے جھولی بھر دے، دیکھ بھاجپا کو روکنا ہے. ارے تو روک. 182 اسمبلی کی سیٹ گجرات میں مجلس کتنے لڑ رہی ہے؟ 14 پہ لڑ رہی ہے. ایک تو ضمیر فروش نکلا تو 13 ہے. اب 182 میں 13 کتنے رہ گئے؟ 169. میں ذرا میتھس میں کمزور ہوں. تھینک یو. اب آپ 169 پہ لڑو. ہراؤ بی جے پی کو، ہراؤ بی جے پی کو. میں کہہ رہا ہوں ہراؤ بی جے پی کو. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ گجرات سے بی جے پی ہارے، کانگریس ہرائے، اور وہ چھوٹا ریچارج جو دلی سے آئے وہ بھی ہرائے. اچھا وہ چھوٹا ریچارج بڑے بڑے باتیں کرتا ہے، گارنٹی کارڈ. وہ چھوٹا ریچارج کی تاریخ یہ ہے کہ جب کووڈ کے زمانے میں تبلیغی جماعت کے مرکز کو اگر کسی نے بند کیا تو یہی چھوٹا ریچارج نے بند کیا. اس نے تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا. اور جب کووڈ پیشنٹ کی لسٹ آتی تھی تو اس میں ایک لسٹ ہوتی تھی عام عوام کی اور دوسری لسٹ ہوتی تبلیغی جماعت کے سپر اسپریڈر کا نام کیا. آج وہ آ کر آپ کی گلیوں میں جمال پور میں کہتا ہے، پوچھو اس سے کہ تم نے تبلیغی جماعت پر کیوں الزام لگایا. جب بھارت میں تبلیغی جماعت پر الزام لگایا جا رہا تھا تو کون سا کانگریس کا نیتا تھا، کون سا کسی پارٹی کا نیتا تھا جو ٹی وی میں آ کر کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت سپر اسپریڈر نہیں ہے، تبلیغی جماعت امن کا نام ہے، محبت کا نام ہے. پوچھو ان لوگوں سے. تو بولیں گے ہم کیسا بولیں گے، ہمارے لیڈر تو دلی میں بیٹھے ہیں. ارے تیرے منہ میں اللہ نے زبان تو دی ہے پیارے. یہ نہیں بولیں گے. اب یونیفارم سول کوڈ اس پر نہیں بولیں گے. بلخیس بانو اس پر نہیں بولیں گے. کھیڈیا میں گربا میں پتھر پھینکنے کے الزام میں روڈ پر لا کر جنتا کے سامنے بچوں کو مارا اور پیٹا گیا، اس پر نہیں بولیں گے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ پارلیمنٹ میں اویسی بولے گا. CAA کا کالا قانون آیا تو میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا. UAPA کا قانون آیا تو ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا. ہر چیز پر ہم بولتے ہیں اور کانگریس پارٹی خاموش بیٹھتی ہے. تو میں دریا پور کی جنتا سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو پارٹی آپ کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، آپ لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے یا خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اگر آپ خاموش اسی طرح رہیں گے تو ان کی سازش یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کر دیا جائے. بی جے پی تو اب پورے کینڈیڈیٹ کی لسٹ کا اعلان کر دیا، مگر بی جے پی نریندر مودی کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، کیا کیا بولتے ہیں. سدبھاونا ریلی شروع کی تھی، آج بی جے پی کے لسٹ میں کوئی نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا بھیا؟ تو بی جے پی نے کہہ دیا کہ ہم کو ٹوپی والوں کا ساتھ نہیں چاہیے، ہم کو کینڈیڈیٹ نہیں دیں گے. میں ٹوپی والے کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک کو بھی کینڈیڈیٹ نہیں بناتی، مگر بی جے پی کہتی ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس. اب آپ دیکھنا یہ ہمارا جملہ کل صبح 11 بجے سے ٹی وی پر چلے گا. اویسی نے دریا پور میں آ کر بھڑکاؤ بھاشن دے دیا. یعنی میڈیا کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہمارے سسرال والوں کو بھی ہم سے اتنی محبت نہیں ہے. اب کل سے شروع ہو جائیں گے، ہمارا نکاح کرنے کی فکر میں رہیں گے. اب آپ دیکھیے گجرات میں 27 سال سے بھاجپا کی سرکار ہے. بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ میں نے گجرات کو بنایا، کہا نا. اب آپ دیکھیے گجرات میں
خالی 16 سٹی سکین ہے. کتنے؟ 16 سٹی سکین ہے اور 5 MRI ہے. واہ پردھان منتری، تم نے کیا گجرات کو بنایا کہ صرف 16 سٹی سکین کی مشین اور 5 MRI. آپ کو معلوم ہوگا کہ سٹیز 28 ضلعوں میں کوئی MRI مشین نہیں ہے. 33 میں سے صرف 20 ضلعوں میں ایک سٹی سکین کی مشین ہے، 20 میں نہیں ہے. آپ بتائیے پھر کیا کیا بھارت کے پردھان منتری اور بھاجپا نے؟ اب وہیں پر آپ دیکھ لیجئے کہ آج پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر بہار کے برابر ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر پورے دیش میں کسی کا جیب سے پیسہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں خرچہ ہوتا ہے تو وہ گجرات میں ہوتا ہے. ہاں، دیش کے پردھان منتری نے گجرات کو ایک جگہ خوب بنایا، موربی کا برج بنایا مودی نے. 150 لوگ کی موت ہو گئی، 50 معصوم بچے اس میں شامل، مگر اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. بھارت کے پردھان منتری، بھارت کے ہوم منسٹر امت شاہ سنو، جب گربا میں پتھر پھینکنے کے جھوٹے الزام میں بچوں کو روڈ پر لا کر پیٹا جاتا ہے تو جس نے 150 لوگوں کو مار دیا وہ دولت مند ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا. جو غریب ہے اس کو لاٹھیاں ماری جاتی ہیں. بتاؤ کون سا انصاف آپ کر رہے ہیں؟ کون سا انصاف آپ کر رہے ہیں؟ بتاؤ آپ. جو نرودا پاٹیا میں جس نے 90 لوگوں کا قتل کیا قاتل ہے، وہ بی جے پی کے لیے، مودی کے لیے ووٹ کی مانگ کر رہا ہے. جس نے بلقیس بانو کے ریپ کرنے والوں کو، اس کی بیٹی کے قاتلوں کو سنسکاری کہا، اس کو بی جے پی ٹکٹ دیتی ہے. اور کانگریس کیا کہتی ہے؟ کانگریس خاموش بیٹھتی ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی طاقت کو اور اپنی آواز کو پہچانیے اور پیدا کریے. آپ کی آواز اگر گجرات کے ویدھان سبھا میں جائے گی تو آپ کی طاقت بڑھے گی. یہ نہیں کہ صرف صابر بھائی MLA بن گئے، لالا بن گئے، مگر آپ کی طاقت بڑھے گی. اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ متحدہ طور پر ایک ہو جائیے. 27 سال آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا نا، 27 سال آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا. ہاتھ اٹھائیے، 27 سال سے آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا. شرمائیے مت، کچھ نہیں ہوگا، ڈریے مت. ایک 5 سال کے لیے دیجیے، 5 سال کے لیے مجلس کو موقع دیجیے آپ کی خدمت کرنے کا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. آپ کی آواز گجرات میں بھی اٹھے گی، آپ کی آواز اسد الدین اویسی دلی میں لوک سبھا میں بھی اٹھائے گا. میں حیدرآباد کا MP ہوں مگر آپ کا بھی MP ہوں، میں آپ کا بھی خادم ہوں. میں آپ کے درمیان میں تھا اور آپ کے درمیان میں ہی رہوں گا. اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 5 تاریخ کے دن آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر بے خوف ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. جمال پور ہو، دانی لیما ہو، پتنگ ہر جگہ پتنگ نظر آنا چاہیے. اور کانگریس اور بھاجپا کو ہم بتا رہے کہ ہم پتنگ جب پلاتے ہیں دکھانے کے لیے نہیں، ہم پیچ بھی لڑائیں گے. جس کو ڈھیل دینا ہے یا جس کو کھینچنا ہے وہ ہم کو آتا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بزرگوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا، علماؤں کا اور آپ غیور نوجوانوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.